ایک بڑا جملہ ہے، کہنے سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج مجھے یہ خبر ملی صرف ہندوستان کے سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مسلسل توہین کی جا رہی ہے، بارہا گندے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ ایکشن لینے کا مطلب صرف جھگڑے فساد کر کے قتل و غارت کرنا نہیں، قانونی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے اہل ثروت موجود ہیں، قانون دان لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، سب مل کر کے اس بات پر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب رسول کی توہین ہو اور امت خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ فرمایا اس امت کو زمین پر جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور وہ سب اندر چلے جائے۔ ہمارے لیے آج یہ بہت بڑا ایشو ہے میرے عزیزو۔ انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے گزارنے والوں کو آج یہ تک خبر نہیں کہ تمہارے متعلق کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو گیم کھیلنے سے فرصت ملے تو ان معاملات میں کبھی کچھ کریں گے؟ چیٹنگ سے فرصت ملے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا، یہ سب چلانے سے فرصت ملے تو پتہ تو چلے کہ میرے نبی کی عظمت پر کہاں کہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اے عزیزو، میں یہاں دعوت یہ دینا چاہوں گا، الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ تحریک فروغ اسلام، جس کا میں بھی ایک ادنا خادم ہوں، انہوں نے ایکشن لیا ہے لیگل طریقے سے، کئی پوسٹوں کے خلاف سائبر کرائم میں کمپلینٹ بھی درج کرایا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کروائے جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی۔ میں سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کے اس خطاب میں میں پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں، آپ میری بات سے اگر اتفاق کر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز۔ مجھے امید ہے کہ سب عاشقان رسول جمعہ میں حاضر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حکومت ہند سے بھی گزارش ہے، پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنائیں کہ آخری زمانے تک کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی نہ دے سکے۔ ایک قانون تم یہ پاس کر کے ہمیں دے دو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہندوستان میں جینے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کی جو بھی مقدس شخصیات ہیں، ان سب کے لیے ایک قانون بناؤ کہ کوئی بھی مذہب والا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ اس کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمارا مطالبہ؟ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کا قانون بنانے میں کسی کی جان کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میری جان لے لو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو آج سوشل میڈیا پر برسات ہو رہی ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس لیے کہ ان کے متعلق اگر ہم سب خاموش رہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جو رسول پاک کی حکم کی مخالفت میں جیتے رہیں گے ان قریب اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے، آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں گی۔ کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون پڑھا سکتا ہے، اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے۔ سارے لوگ حکومت کی نظر ہو جائیں گے، اب کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت کا نام باقی رکھنے کا ان کا ارادہ نہیں، صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بادشاہت ہوگی، رولنگ ہوگی، تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں۔ اسی لیے جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو، کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے منبر سے آواز تو اٹھایا تھا۔ خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار،
ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رول؟ بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ. یہ حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا. تم اس دین کو ایسا ماڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے. جیسے آج کے بعض لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے. اسلام ایک مقدس دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود صحیح ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے اسلام میں آنے کے بعد. اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے. آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اکھاڑ کر پھینک دیا. آپ نے دوسروں کے لباس پہننے میں فخر کیا، اپنے چہرے کو صاف کرنے میں فخر کیا، صرف اسی لیے کہ دوسری قوموں کو ہمیں راضی کرنا ہے. پھر بھی تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے، آج تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے. بعض لوگ پوجا بھی کر لیے پھر بھی راضی نہیں ہوئے. نہیں ہو سکیں گے میرے عزیزو، میری بات سن لو. جب دوسرے لوگ اپنے دین میں پختہ ہیں تو تم بھی اپنے دین میں پکے ہو جاؤ. قرآن کا یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو بالکل بسر و چشم قبول کرو، بلکہ دل سے قبول کرو. اور اس میں ذرا برابر آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دلی میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے، جب یہ حالات چل رہے تھے میں بھی دلی گیا تھا. بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ابھی دلی کے حالات بہت سخت ہیں، آپ اتنا بڑا امامہ پہن کر کے نکلے ہیں اور رکشے میں جا رہے تھے، تو کہا کہ کہیں پر بھی اتار کر کے چیک کرتے ہیں اور پھر سیدھے جیل میں لے کر کے بھی جا سکتے ہیں. NSA لگا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی ایکٹ، تو لہذا آپ یہ نکال دیں اور سادے لباس میں چلیں. ہمارے ساتھ بھی علماء تھے، میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ تو ڈر گئے، لیکن میں نے یہی کہا اچھی بات ہے، رکشے سے اگر اتار دیں اور مجھے جیل میں لے جائیں تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا کہ سنت رسول کے ساتھ ہی جا رہا ہوں. مجھے اس بات میں عیب اور شرم نہیں محسوس ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، میں تاج کے ساتھ گیا ہوں. اچھا مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ یہ ہمارا سب پورے کپڑے اتارنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پکڑیں گے، نہیں لے جائیں گے، تو پھر میں آپ کی بات توجہ سے سنوں. میرے عزیزو، نہ تمہارے لباس سے نہ تمہارے ان اماموں سے، بلکہ تکلیف دشمن کو ہے تمہارے نام اسلام سے، جو تم وابستہ ہو جس دین سے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اللہ بھی تو وعدہ فرما چکا ہے تمہارے ساتھ. تم اگر کامل مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی اسی وقت مدد نازل ہوگی، مدد بھی آئے گی. قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے قریب آنے والے احوال ہیں. فتنوں کا دور بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہر ایک آدمی الرٹ ہو جائے، ہر مسلمان الرٹ ہو جائے. سوائے تمہارے پاس ایک آپشن کے کچھ نہیں بچا، وہ آپشن ہے تم دین میں واپس مکمل داخل ہو جاؤ. یہی ایک آپشن ہے. اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھانے پر راضی ہو تو پھر تمہارے سے میرا کوئی خطاب بھی نہیں ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے. لوگوں کی ٹھوکروں پر جینا چاہتے ہو، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے عزیزوں کو مار دیا جائے، تمہارے دین پر مسلسل حملے کیے جائیں، قرآن کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں. ابھی ایک پنڈت نے برسر مجمع یہ کہا کہ سب سے زیادہ آتنک قرآن سکھاتا ہے، اس کو بین کیا جائے. یہ کہاں کہاں تک کی باتیں آ گئی میرے عزیزو، یہ زہر کتنا بڑھتا چلا گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ جب تم خود ہی نمازوں سے غائب ہو، قرآن کو خود ہی چھوڑے بیٹھے ہو، رسول کی سنتوں کو خود ہی ترک کیے ہو، تو پھر یہ تو دوسروں کو بولنے کا موقع تو بہت زیادہ ہے، آپ واپس اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اقبال کا وہ شعر مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے، میں گنگناتا بھی ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، میرے اسی میسج پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے دور میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں سے ہر ایک وعدہ کرتا ہے کہ مولا ہماری گردنیں تیرے حبیب پاک کی ناموس رسالت کے لیے ہیں، جب بھی وقت آ پڑے مولا ہم سب اپنی قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے کریم خدا، ہم سب کو شہادت نصیب فرما، تیرے دین کی حمایت کے لیے ہم سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہمیں آپسی فتنوں سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی رسہ کشی اور فتنے بازیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ خلاق العالمین ارحم الراحمین، دین و سنیت کی غیب سے تو حفاظت فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ جتنے بھی دشمنوں نے برے منصوبے بنائے ہیں مولا، ان سب کے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔